اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 چل رہی تھی، اور یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی مثال، جب بھی کسی چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے، جیسے میں نے مکھی کی مثال بیان کی تھی، جیسے ہم عام روٹین میں اپنے الفاظ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی نظر نہ آ رہا ہو، کوئی چیز مل نہ رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب گدھے کے سر پہ سینگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے گدھے کے سر پہ سینگ دیکھے ہی نہیں کسی نے، ایسے وہ چیز دیکھی ہی نہیں کسی نے، ایسے جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یعنی اس کو تھوڑی سی نا سنجیدگی کو، اس کے ذرا ایکسٹریم کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے کچھ مکھی کی مثال بیان کی تو بتوں کی تذلیل مقصد تھی کہ بھی یہ جو تم جن سے اولاد، جن سے رزق، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مانگتے ہو، وہ تو مکھی سے چیز واپس نہیں لے سکتے، وہ تمہیں کہاں سے تمہاری اولاد، تمہارا رزق آسمانوں سے کہاں سے تمہیں بارش نازل کر کے دیں گے۔ تو یعنی یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ مثال کیا بیان کی جا رہی ہے، یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ اس مثال سے حقیقت کس طرح، مطلب کتنے بہترین انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ اگر تو اس مثال سے حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے اور دل مطمئن ہو گیا کہ واقعی یار حقیقت تو ایسے ہی ہے، پتہ نہیں میرے دماغ میں کام کیوں نہیں آیا، تو پھر یہی چیز ہوتی ہے نا کہ ہاں بھائی وہ مثال بہترین تھی جس نے ہمیں حقیقت صحیح انداز میں سمجھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز میں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ مثال مچھر کی بیان کرے یا اس سے بھی کوئی کمتر حقیر چیز۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھر وہ حق پہ چلنے لگتے ہیں۔ وہ الذین، اور بہرحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کرنے والے ہیں، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، ما کیا ہے، ماذا کیا ہے، اراد اللہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مثلا، اس مثال، یعنی یہ جو مثال اللہ بیان کرے کیا ارادہ ہے اس کا، اللہ مطلب کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی انہیں وہ تو سمجھ میں آ جاتی تھی کہ مثال، اب دیکھو نا، آپ میں سے جو بھی تھوڑا سا ذی شعور والا بندہ ہے اسے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ بھی ہم جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو وہ ظاہر نہ مکھی بنا سکتا ہے، نہ مکھی اس سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ واپس لے سکتا۔ اب جو بھی سمجھدار بندہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، وہ ہر کسی کو چھوڑ کے اللہ کو ہی پکارے گا تمام اسباب میں، تمام کاموں میں، ٹھیک ہے۔ اب جن کو سمجھ تو آ گئی ہے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ اسلام قبول کریں، یا وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں میں اسلام پھیلے، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ بھی یہ کیا، بھی یہ تم اللہ کا کلام کہتے ہو، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ اس میں کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی ایسے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کو کوئی اور مثال نہیں ملی۔ یعنی اس طرح کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہے ہی نہیں ایسے۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو جو کافر لوگ تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، یہ کیا ایسا مثال بیان کر کے وہ کیا کرے گا۔ یذلو، ازللا یذللو، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، اکرما یکرم اکرامن کی طرح، تو یذللو کو پڑھا جاتا ہے یذلو۔ یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، ان مثالوں سے، کثیرن بہت زیادہ لوگوں کو، وہ بہت سارے لوگوں کو ان سے گمراہ کرتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرہ بہت سے لوگوں کو، وہ بہت سے لوگوں کو انہی مثال کے ذریعے گمراہ کرے گا اور بہت سے لوگوں کو انہی مثالوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل، اور وہ نہیں گمراہ کرتا، بھی ان مثالوں سے، الا سوائے اس کے، الفاسقین، فسق کرنے والوں کو، اور وہ صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فسق کرنے والے ہیں۔ ہم یہ فسق بہت دفعہ آ چکے ہیں لیکن اس کا صحیح مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے نکلنا کسی چیز سے، پہلے تو یہ مطلب یہی تھا نکلنا، اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، پیروی سے، اطاعت سے نکلنا، نافرمانی، سرکشی، پھر اس چیز میں اس کا مطلب بھی سارا آنے لگ گیا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ فاسقین زیادہ تر قرآن پاک میں بڑے بڑے گناہوں کے لیے، جو کفر کی طرح کے گناہ ہیں نا، بڑے بڑے گناہ، شرک، زنا، قتل، یا اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، ان کے لیے فاسقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ ایسی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ایسی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین، ان سے گمراہ وہی ہوں گے جو فسق کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا ارادہ تو تھا کہ اللہ ان مثالوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، لیکن جو اللہ کی اطاعت فرما برداری سے نکل چکے ہیں وہ، ان کو یہ مثال سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ گمراہ ہی ہوں گے اس سے، اور لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 26 کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔